بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک بہن اور دو بھائی رہتے تھے۔ تینوں بہن بھائی بہت بہادر تھے۔ بادشاہ کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے دربار میں طلب کیا۔ بادشاہ نے انہیں بتایا کہ اسے ایک جادوئی طوطا مطلوب ہے، کیونکہ وہ اگر غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو ریاست کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ چنانچہ وہ غلط ہاتھوں میں لگنے سے پہلے ہی ہم جادوئی طوطے کا کوئی بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے وزیر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ طوطا ایک گھنے جنگل میں پہاڑ میں رہتا ہے، لیکن اسے جادوئی طوطے تک پہنچنے کا راستہ بہت پرخطر ہے۔ آج تک بھی اس راستے پر گیا، کبھی واپس نہیں لوٹا۔ تینوں نے وجہ دریافت کی تو وزیر نے بتایا کہ جو طوطے کے لیے جنگل کے پہاڑ پر چڑھتے جاوے پیچھے سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسے آوازیں آتی ہے جس میں لالچ دیا جا رہا ہوگا، اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو جو وہ مانگے گا وہ ملے گا۔ وزیر نے کہا کہ وہ سب دھوکہ اور فریب ہوتا ہے، لیکن جو خوف لالچ میں مڑ کر دیکھ لیتا ہے تو فوراً پتھر کا بن جاتا ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ ان تینوں بہن بھائیوں پر چھوڑ دیا۔ تینوں کو بادشاہ کی نیک نیتی پسند آئی، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے حامی بھری اور ارادہ کیا اور ان سے کوئی ایک جادوئی طوطے کی کوچ میں جائے گا، باقی پیچھے کام سنبھالیں گے۔ ان میں سب سے بڑا بھائی تیار ہو گیا۔ باقی دونوں بہن بھائی نے بڑے بھائی کو فریب و دھوکہ والی آوازوں کی نظر انداز کرنے کی یاد دہانی کرائی۔ ہفتہ ہو چکا تھا لیکن بڑے بھائی کی خبر نہ آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ بڑا بھائی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس لیے ہی دونوں بھائی نے ارادہ کیا، سفر باندھا اور منزل کی طرف بڑھ گئے، لیکن وہ پھر بھی واپس نہ لوٹا۔ اب چوٹی نے سوچا اپنی بھائیوں کو مصیبت سے نجات دلائیں گے اور جادوئی طوطا بھی لائیں گے۔ جنگل کا ماحول اس بہت پر اسرار اور محسوس ہوا، مگر وہ اللہ کے نام لے کر پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ راستے میں اس کے ساتھ بھی وہی ہوا، کچھ ہونے لگا جو اس سے پہلے آنے والے کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے اسے خوفناک آوازیں سنائی دی، پھر لالچ کی کہ اگر وہ مڑ کر دیکھے تو اس کے بھائی اسے مل جائیں گے اور وہ جو مانگے گے مل جائے گی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹے اور فریب ہے۔ ان کی آوازوں کو نظر انداز کرتی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوئی اور پہاڑ پر چڑھتی گئی اور آخر کار اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ جادوئی طوطا پکڑاتے ہی فضا میں ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ اب وہ سب آزاد تھے۔ چھوٹے کے بھائی خوشی سے اس کی جانب لپکے اور باقی سب لوگ انہیں اس کے شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ تینوں بھائی بہن نے بادشاہ کو جادوئی طوطا دے دیا اور سلطنت کے لوگوں کے بڑے آفت سے بچائے جانے پر بہت شکریہ گزار ہوئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یوں ہی دادا مسکراہٹ کے ساتھ کہانی ختم کیا۔ غانیہ کہانی سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس کے بارے میں سلمان نے سوچتے ہوئے سوال کیا، دادا جان ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ دادا جان نے پہلے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا، میرے پیارے بچوں، ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہم باہر کی کوئی چیز لیتے جاتے یا ٹیوشن جائیں اور راستے میں کوئی اجنبی شخص آپ کو روک کر کھانے پینے یا سیر کرانے کی کسی بھی قسم کا لالچ دے تو آپ اس کی باتوں کی طرف دھیان مت دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہوئے اپنی منزل یعنی دکان پر ٹیوشن کے لیے سیدھا جائے اور سیدھا واپس گھر آئے، کیونکہ اس انجان شخص کی ساری باتیں جھوٹ اور فریب ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کی یہ کہانی اچھی لگی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے احادیث آپ کے سامنے آ جائے اور نئے کہانی آپ سن جائیں۔